جو لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ پیر پکڑنے کی ضرورت کیا ہے، رومی کہتا ہے کہ یہ جسم آپ کا جو ہے نا، میرا آپ کا جتنے جسم یہ پھر رہے ہیں، یہ جتنے بے پیرے جسم پھر رہے ہیں جی، جن کا کوئی پیر نہیں، جن کا مرشد نہیں، استاد نہیں، پیر نہیں ہے جی، اصطلاح بت بے پیر انہی پر ہے درست، اصطلاح بت بے پیر اسی پر ہے درست، جس کا مرشد نہیں، استاد نہیں، پیر نہیں، بت بے پیر اسی کو کہتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ یہ جتنے پھر رہے ہیں کہ جناب کوئی ضرورت نہیں، وہ کہتا ہے کہ تمہارے اس جسم پر اللہ نے یہ دو پیر رکھے ہوئے جو ہیں، اتنے سے چھوٹے سے ہیں، یہ اگر آنکھ نہ ہو جسم پر تو اتنا دیو ہیکل انسان کسی گڑھے میں گرا ہوگا۔ صحیح ہے جی بالکل۔ تو یہ ہدایت راستہ بتاتا ہے کہ یہ گڑھا ہے، یہ کھڈا ہے، آپ ادھر سے چلیں، دائیں بائیں جائیں۔ تو قدرت نے آپ ماں کے پیٹ سے ایک مرشد اور رہنما، راہ دکھانے والا وہ دے کر انسان کو بھیجا ہے تاکہ اس کی باڈی ضائع نہ ہو۔ تو اگر باڈی کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آنکھوں کی ضرورت ہے تو اللہ کے راستے تک پہنچنے کے لیے بھی اس استاد کی، اس مربی کی اور ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے جو ان سے تعلق رکھنے والے ہوں اور ادھر پہنچا دیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاتا پھروں چلوں کہ استاد اور پیر رومی نے یہ جو کہا نا کہ یہ مرشد ہے، آنکھ جو ہے یہ مرشد ہے، ایک اندھا ہے اس کی آنکھ ہی نہیں ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہ عصا پکڑے گا، بالکل، یعنی یہ نہیں ہے تو ہاتھ میں ضرور پکڑے گا کہ ان کی جگہ یہ کام کرے گا۔ اندھا ہونے کے باوجود بھی اس کو رہنما کی ضرورت ہے، اندھے اسی لیے تو لکڑی پکڑتے ہیں۔ تو کم از کم جو اس کو بالکل ہی کہتے ہیں جناب کہ یہ چیز ہی کوئی نہیں ہے، فراڈ ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر اندھے جو پکڑ کر ہاتھ میں پھرتے ہیں ان کو کہو نا تم فراڈی ہو، تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اندھا کرے اور میں دعا کرتا ہوں، میں بتاؤں گا پھر کہ تم عصا کے بغیر چل سکتے ہو کہ نہیں۔ یہ جو تمہارے پاس آنکھ کی نعمتیں ہیں ان کو پیر و مرشد سمجھو، تمہارے جسم کی کو منزل تک صحیح سلامت پہنچاتی ہیں یہ آنکھیں ہیں۔ اسی طرح جو اللہ اور رسول تک کی منزل تک بدعقیدگیوں سے، گستاخیوں سے اور ان تمام جھمیلوں سے بچا کر اس کی بارگاہ تک پہنچا دے، وہ پیر کامل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر پکڑا جاتا ہے جس کو ہم غوث پاک پیر کہتے ہیں، معین الدین اجمیری کہتے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں، بابا فرید کہتے ہیں، نظام الدین اولیاء کہتے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی کہتے ہیں۔ تو ان پیروں کا فائدہ یہ ہے کہ جس طرح ہماری آنکھیں میں جو مثال دی ہے کہ ان تمام آلودگیوں سے اور ان لٹیروں سے، ڈاکوؤں سے راستے میں جو علم کے نقصان کرنے والے ہیں، کہ صرف آپ کسی کو کہہ دیں جناب کہ یہ ہدایت دینے والے ہیں، ہدایت ہر جگہ حاصل نہیں ہوتی کہ آپ مثلا روشنی آپ سامنے کر دیں تو کہیں گے ہدایت ہے، ہدایت روشنی کرنے والی یہ بجلی جو چمکتی ہے یہ بھی تو ہدایت ہے، روشنی ہے، لیکن یکاد البرق یخطف ابصارہم، ہو سکتا ہے قریب ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ جو اچک لے تمہاری نگاہوں کو یہ بجلی جو اوپر سے، تو مطلق لائٹ پر مرتے ہیں آپ، صحیح کہ یہ جناب یہ مدرسے ہیں جناب، قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ آسمانی کہر والی بجلی تو نہیں ہے یہاں، روشنی وہ تو نہیں ہے یہاں، کوئی اور ملک اور قوم کو تباہ کرنے کے اڈے تو نہیں بنے ہوئے، تو وہ تو نہیں بنے ہوئے۔ کیا اس میں رسول اللہ کے وہ خلفائے راشدین کی تعلیم ہے یا نہیں؟ مطلق مدرسوں اور ان چیزوں کو علماء کو دیکھ کر آپ ان پر نہ لپکیں، قوم کو چاہیے کہ دیکھیں وہ روشنی کہ جس روشنی کا تعلق رسول اللہ کی تعلیمات سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، ہم اس روشنی کے متوالے ہوں۔ جس طرح پروانہ ایک مخصوص روشنی پر مرتا ہے، نہ سورج کی روشنی پر مرتا ہے، نہ چاند کی روشنی پر مرتا ہے، وہ اس کے لیے بھی وہ شمع کی ایک مخصوص لائٹ کرتی ہے۔ تو اگر مسلمان کے دل میں وہ بھی ہر روشنی پر مرنے لگے تو پھر وہ تو اس جانور پروانے سے بھی گیا گزرا ہے کہ وہ بھی ایک مخصوص لائٹ پر مرتا ہے۔ تو ہمیں بھی کملی والے کی لائٹ اور بزرگان دین صوفیاء اور جس کا تعلق 1400 سال سے بنتا ہے، ہم اسی تصوف قدے سے، اسی نسبت والوں سے، روحانیت والوں سے تعلق رکھ کر چلیں گے تو پھر کام چلے گا۔